الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں حجت میڈیا چینل جو حوزہ علم قم ایران کا ایک چینل ہے اس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ناظرین کرام شب قدر ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خدا خود ہی بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینے جو ہیں یہ کتنے ہو جاتے ہیں، کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ تو 83 سال 4 مہینہ۔ یعنی عجیب بات ہے نا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور ایک شب قدر میں عبادت کیجیے، اس کا ثواب ایک طرف۔ لیکن بڑی اہم بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر برابر کہہ دیتا تو اس میں ایک محدودیت ہو جاتی۔ اللہ نے کہا خیرن، اور یہ خیر اصل میں اخیر تھا، یہ افضل التفضیل ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عبادت تم شب قدر میں کرتے ہو اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہتر اور ہے، برابر اور ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ خیر جو ہے یہ انسانوں والا خیر نہیں ہے، یہ اللہ والا خیر ہے۔ اللہ کے یہاں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اور ہیں، اور ہمارے یہاں اور۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، بڑی پرانی مثال ہے، علماء بہت اس مثال کو پیش کرتے ہیں۔ جناب آدم سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ آدم بھی آئے تو کہا قیامت قریب، نوح آئے تو کہا قیامت قریب، سارے انبیاء آئے، یہاں تک کہ آخری نبی نے بھی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ لیکن کسی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ قیامت بہت دیر میں آئے گی، سب نے کہا قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ کہیں کہ قیامت قریب ہے۔ تو سوچئے ابھی تک قیامت نہیں آئی، تو خدا کا قریب جب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ ایسے ہی جب خدا نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بہتر کیسا ہوگا۔ پروردگار کے ہاں لمیٹیشن نہیں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، نہیں، مجھے ایک مثال دینے دیجیے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں۔ الحمدللہ آپ حضرات شب قدر پہ علماء، خطبہ اور مقررین کی تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ یہ موضوع آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ غریب نہیں ہے، یہ موضوع بہت ہی آپ کا سنا ہوا موضوع ہے۔ تو سنیں، قرآن کی ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ 10 نیکیاں دے گا۔ اس کے بعد کہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اور اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ بندے نے کہا پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، تو فقط رحمان اور رحیم تو نہیں ہے، رحیم تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو ارحم الراحمین ہے نا۔ اور یہ سچائی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں اور بھی رحیم ملتے ہیں، اور نہ یہ کہ فقط کسی اور نے کہا ہو، خود اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ رحیم کا استعمال کیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیغمبر کو بھی، اپنے حبیب کو بھی اللہ نے رحیم کہا ہے، لیکن خدا تو فقط رحیم نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ کیا یہ
تیرے رحیم ہونے کے، ارحم الراحمین ہونے کے مطابق ہے۔ میرے پروردگار کچھ اور بڑھا دے۔ اللہ نے کہا اور بڑھا دیتا ہوں۔ ارشاد ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی ہے کہ جسے زمین میں ڈال دیا جائے، کحبۃ، ایک دانے کی ہے جسے زمین میں ڈال دیا جائے، انبتت سبع سنابل، کہ جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو کتنا ہو گیا ایک کے بدلے میں؟ ہم نے جب یہ اللہ سے یہ گزارش کی، پروردگار یہ ایک کے بدلے میں 10، یہ تیری عطا کے مقابلے میں، تیری شخصیت کے مقابلے میں یہ عطا بہت ہی محدود ہے۔ ایک کے بدلے میں تو 10 دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا چلو اور بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا کیا؟ 700 گنا بڑھا دیا۔ گویا پہلی والی آیت کے بعد یہ آیت آئی۔ پہلے کہا کہ 10 گنا، اور پھر کیا کہا کہ 700 گنا، معاف کیجئے گا، 700 گنا بڑھاتے ہیں۔ یعنی ایک تم عمل کرو گے تو تمہارے نام اعمال میں گویا لکھا جائے گا تم نے 700 عمل انجام دیا ہے۔ پروردگار تیری عطا کے مقابلے میں، تیرے جود و کرم کے مقابلے میں، تیرے سخا کے مقابلے میں یہ عطا پھر بھی کم لگ رہی ہے، کیونکہ تو نے محدود کر دیا ہے۔ اور اگر کریم اپنی عطا کو محدود کر دے تو پھر وہ بہت بڑا کریم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، چلو میں بڑھائے دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو ہے اسے کئی گنا کر سکتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم۔ پروردگار نے کہا کہ 700 تو میں نے بطور علامت کہا ہے، لیکن اس میں اضافے کی بھی گنجائش ہے، اسے ملٹی پلائی کیا جا سکتا ہے، کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو ہے بڑھا سکتا ہے، ملٹی پلائی کر سکتا ہے۔ آپ بہت توجہ کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے بڑھا سکتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے پروردگار؟ کوئی لمٹ ہے؟ ایک ایگزامپل دے دے، ایک مثال دے دے، عجب نہیں پروردگار آواز دے گا کہ تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے۔ کوئی مثال ہے پروردگار اس زمین پہ؟ کہا ہاں ایک شخص ہے۔ چلو تم ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب وہ ہمارے دشمن کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا تھا اور قریب تھا کہ اسے واصل جہنم کر دے، تو اس نے اپنے لعاب دہن سے گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس نے جو ہے کیا کیا، اس نے خود کو جو ہے تھوڑی دور کر لیا، سینے سے اتر آیا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے اس پہ غلبہ حاصل کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ اور جیسے ہی یہ عمل انجام دیا تو میرے حبیب کی آواز آئی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت، تلوار کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، اب کوئی بھی یہاں پر لمٹ نہیں ہے۔ تم نے، اس بندے نے اپنے خلوص کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ نے کہا کہ ثقلین کی عبادت، جنات اور انسان مل کر جتنی عبادت کریں گے، علی کی تلوار کا وار کا جو ثواب ہے وہ بھی کیا ہے، افضل ہے، یہاں بھی برابر نہیں ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر لمٹ نہیں ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ شب قدر میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ شب قدر 1000 راتوں کے برابر ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے، یہ جو میں نے 1000 کی بات کہی ہے بطور علامت کہی ہے، تم اپنے خلوص کو، اپنی عطا کو، اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ گے، ہم اپنی عطا کو بڑھاتے جائیں گے۔ 1000 مہینے کی جو قید لگائی ہے وہ تو صرف اور صرف جو ہے بطور علامت ہے۔ شب قدر یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی شب ہے، اسے بھی سمجھ لیجئے۔
मासूम ने फरमाया, हदीस और मोतबर हदीस ये है कि शब क़द्र तमाम रातों की सरदार है। क्या अजीब बात है ना। जो जिसने इस शब में कुरान नाजिल किया वो कौन है? अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़ा है। अकबर का मतलब सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिसके ज़रिए से कुरान को भेजा वो कौन है? वो जिब्रील अमीन है, वो सैयदुल मलाइका है। मलाइका में, फ़रिश्तों में वो सबसे बड़ा है। और जो किताब भेजी है वो किताब भी तमाम आसमानी किताबों में सरदार की हैसियत रखती है। और जिसके सीने पर नाजिल किया है वो सीना भी जो है नबियों का, वो शख्सियत भी जो है नबियों की सरदार है। और जिस उम्मत को ये कुरान मिला है, ये किताब मिली है, ये उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर और अफजल है। लिहाजा जब ऐसी मुबारक शब में, ऐसी अहम शब में इबादत होगी तो उसका सवाब भी काबिल एहसा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।